حکیم لقمان کے بارے میں مشہور ہے کہ ابتدا میں وہ کسی امیر کے غلام تھے اور خوبصورت نہ تھے۔ دوسرے غلاموں میں کوئی بھی لقمان جیسا نہ تھا۔ وہ سبھی اچھی شکل و صورت کے مالک تھے، اس لیے حکیم لقمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اپنے حصے کا کام بھی ان پر لاد دیتے اور امیر سے بے وجہ شکایتیں کرتے۔ حکیم لقمان نے کبھی بھی ان کی شکایت نہ کی، اگرچہ سر سے پاؤں تک ان کا رنگ کالا تھا، مگر وہ نہایت ہی دانا اور عقل مند تھے۔ دانائی کی ایسی ایسی باتیں کیا کرتے تھے کہ جو بھی سنتا حیرت زدہ رہ جاتا۔ اس امیر کے پھلوں کے کئی باغات تھے۔ پھل پک جاتے تو حکیم لقمان بھی دوسرے غلاموں کے ساتھ پھل توڑنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس دوران دوسرے غلام پھل توڑتے ہوئے بددیانتی کا مظاہرہ کرتے تھے اور بہت سا پھل چوری کر لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امیر کو شک ہوا کہ کسی نے پھلوں کی چوری کی ہے۔ غلاموں سے پوچھا کہ پھل اتنے کم کیوں ہیں؟ انہوں نے حکیم لقمان پر الزام لگا دیا کہ یہ وہ غلام ہے جو پھلوں کی چوری کرتا ہے۔ امیر نے یہ بات سنی تو ان کو بلا کر خوب ڈانٹا اور بے حد سختی سے پیش آیا۔ آخر حکیم لقمان نے کہا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، میں نے آج تک امانت میں خیانت نہیں کی، کیونکہ خدا کے ہاں بے ایمان شخص کی بخشش ہی نہیں۔ اب مناسب یہی ہے کہ تم سب کا امتحان لو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب غلاموں کو گرم پانی پلاؤ اور تم خود گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف چلو۔ غلاموں کو حکم دو کہ گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑیں۔ خدا نے چاہا تو سب بھید کھل جائے گا کہ میں جھوٹا ہوں یا سچا۔ امیر کو حکیم لقمان کی بات پسند آئی۔ اس نے سب غلاموں کو زبردستی گرم پانی پلایا۔ لقمان نے بھی وہ پانی پیا۔ امیر نے اپنا گھوڑا جنگلوں اور سبزہ زاروں میں خوب دوڑایا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سب غلام تھک ہار کر لیٹ گئے، ان کا جی متلانے لگا اور سب نے کہہ کر کے جو کچھ بھی کھایا پیا تھا سب باہر اگل دیا۔ حکیم لقمان کے علاوہ دوسرے سب غلاموں کے معدوں میں سے پھلوں کے ٹکڑے برآمد ہوئے۔ یہ دیکھ کر امیر کو حکیم لقمان کی حکمت اور سچائی پر یقین آ گیا۔ اس نے غلاموں کی سرزنش کی اور حکیم لقمان کو ان کا سردار بنا دیا۔